ذرا تصور کریں، ایک عام سا کلاس روم ہے۔ اس میں کوئی ملٹی ملین ڈالر کی جدید سائنس لیب نہیں ہے، کوئی مہنگے اور فینسی روبوٹس بھی نہیں ہیں۔ بالکل، ایک بہت ہی سادہ سا ماحول۔ ہاں، بس وہاں ایک طالب علم بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک $10 کا چھوٹا سا سرکٹ بورڈ ہے اور کچھ تارے ہیں۔ بظاہر تو یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی ہے نا؟ عام طور پر لوگ اسے محض کھلونے سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ یہ چھوٹی سی ڈیوائس، یہ چند تاروں کا سیٹ اپ دراصل اس بچے کے دماغ کو ایک بہت بڑے تعلیمی انقلاب کے لیے وائر کر رہا ہے۔ اوکے، لیٹس ان پیک دس۔ یہ واقعی ایک زبردست سوچ ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد محمد فاروق راشد کا لکھا گیا ایک انتہائی شاندار مضمون ہے جو اردو ٹیچر پر شائع ہوا۔ اس کا عنوان ہے آرڈوینو، ریڈار انجینئرنگ اور تعلیمی انقلاب کی ایک جھلک۔ بہت ہی بروقت اور اہم موضوع ہے۔ اصل میں دنیا میں تبدیلی کی رفتار اب ایک تیز بہتی ندی کی طرح ہو چکی ہے، اور اس ندی میں سائنس اور ٹیکنالوجی وہ کشتیاں ہیں جو ہمیں ڈوبنے سے بچاتی ہیں اور نئی دنیاؤں کی کھوج میں مدد دیتی ہیں۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مضمون ہمیں اس روایتی سوچ سے باہر نکالتا ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا مطلب صرف بڑی کمپنیاں یا سلیکان ویلی کی لیبارٹریز ہیں۔ صحیح، ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ بالکل، لیکن مصنف نے سیدھا ایک عام کلاس روم کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ مضمون بتاتا ہے کہ تعلیم کو محض بند کمروں اور کتابوں سے نکال کر عملی دنیا، مطلب ہینڈز آن تجربات کی طرف لانا کتنا ضروری ہے۔ یعنی وہ جو طوطے کی طرح رٹوانے والا نظام ہے اس سے جان چھڑانا۔ 100%۔ تعلیمی اداروں کا کام صرف سلیبس پورا کروانا نہیں ہے۔ اصل مقصد اس بچے کو اس تیز ندی میں تیرنے اور خود اپنی کشتی بنانے کے قابل کرنا ہے۔ کیا بات ہے، خود اپنی کشتی بنانے کے قابل کرنا۔ تو اگر ہم اسی ندی اور کشتی والی مثال کو ذہن میں رکھیں تو سیدھا اس کشتی کی ساخت پر آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ منی ریڈار سسٹم جس کا اس آرٹیکل میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ ہاں، وہ آرڈوینو ریڈار سسٹم۔ اگر کوئی عام بندہ اسے دیکھے گا تو اسے بس ایک سرکٹ، پلاسٹک اور کچھ موٹروں کا گچھا ہی لگے گا، لیکن مصنف نے ایک بہت ہی کمال کی اپروچ لی ہے۔ اس نے اسے ایک انسانی جسم سے تشبیہ دی ہے نا؟ بالکل، اس نے اس پورے الیکٹرانک پروجیکٹ کو ایک زندہ انسانی وجود کی طرح پیش کیا ہے، اور یہ زاویہ مطلب اس بے جان ہارڈ ویئر کو سمجھنا بہت ہی آسان بنا دیتا ہے۔ اور یہی اس مضمون کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ سیدھا ٹیکنیکل باتیں شروع کر دیں گے تو کوئی بھی بور ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کوئی سننا ہی نہیں چاہے گا۔ تو مصنف نے اس ریڈار سسٹم کے 4 بنیادی حصوں کو انسانی اعضاء کی طرح پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرڈوینو میگا کی، جو کہ اس کا مین بورڈ ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک مائکرو کنٹرولر ہے اور اس سسٹم کا دماغ ہے۔ جیسے ہمارا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، یہ بورڈ بھی معلومات لیتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ اوہ اچھا، اور اس کی آنکھیں؟ اس کے بعد الٹرا سونک سینسر آتا ہے جو اس نظام کی آنکھیں ہیں، لیکن یہ آنکھیں روشنی سے نہیں دیکھتی، یہ آواز سے دیکھتی ہیں۔ جیسے چمگادڑ دیکھتی ہے؟ بالکل ویسے ہی، جیسے ایک چمگادڑ اندھیرے میں اڑتی ہے، یہ سینسر ایک بہت ہائی فریکوینسی آواز کی لہر چھوڑتا ہے اور پھر سنتا ہے کہ وہ آواز سامنے کسی چیز سے ٹکرا کر کتنی دیر میں واپس آئی۔ زبردست۔ اور تیسرا حصہ ہے سرو موٹر، جو کہ پٹھے یا مسلز کا کام کرتی ہے، جو اس کو گھماتی ہے، صحیح؟ ہاں، یہ سینسر کو 180 ڈگری تک دائیں اور بائیں گھماتی ہے تاکہ یہ صرف ایک سیدھی لائن میں نہ دیکھے بلکہ ایک پورا منظر سکین کرے۔ اور یہاں بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم چوتھے حصے پر آتے ہیں، یعنی جمپر کیبلز، جو تاریں ہوتی ہیں، ہاں، مضمون کے مطابق یہ اس پورے نظام کا اعصابی نظام ہے، نروس سسٹم۔ یہ وہ تاریں ہیں جو دماغ، آنکھوں اور پٹھوں کے درمیان سگنل لے کر جاتی ہیں۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ذرا اس عمل پر غور کریں۔ جی بتائیں۔ جب ایک طالب علم اپنے ہاتھ سے ان جمپر کیبلز کو جوڑ رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایک پن گن کر تار لگاتا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک سرکٹ نہیں بنا رہا، بلکہ وہ اپنے دماغ کے اندر صبر اور توجہ جیسی صفات کو وائر کر رہا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیونکہ مصنف کہتا ہے کہ ہر کنیکشن بچے کے دماغ میں ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ بھائی یہ تار اسی پن میں کیوں جا رہی ہے؟ بالکل، اور یہ جو ہینڈز آن وائرنگ کا عمل ہے نا، یہ اصل میں کر کے سیکھنے کی سب سے بہترین شکل ہے۔ پریکٹیکل لرننگ۔ ہاں،
دیکھیں جب ایک طالب علم کتاب میں پڑھتا ہے کہ کرنٹ گزرتا ہے تو وہ صرف ایک تصور ہے، لیکن جب وہ جمپر کیبل کو غلط پن میں لگا دیتا ہے اور سرکٹ کام نہیں کرتا تو اس کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے۔ ایگزیکٹلی تب اسے سمجھ آتی ہے، وہ واپس جاتا ہے، اپنی ٹربل شوٹنگ کرتا ہے۔ وہ جو سوال اٹھتا ہے کہ یہ تار یہاں کیوں، تو اس کا جواب اسے خود کھوجنا پڑتا ہے، اور جب وہ خود اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ صرف معلومات نہیں رہتی، وہ اس کی سمجھ یا فہم بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ تجرباتی علم، یعنی جو کام آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو، اسے آپ زندگی بھر نہیں بھولتے۔ اچھا، تو ہم نے ہارڈ ویئر تیار کر لیا، مطلب ہم نے جسم بنا لیا، اس کا دماغ سیٹ کر دیا، آنکھیں لگا دیں اور رگوں میں تاریں دوڑا دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جسم روح کے بغیر بالکل بے جان ہوتا ہے۔ بالکل، وہ تو بس ایک مشین کا ڈھانچہ ہے۔ ہاں، اگر میں اس ریڈار کو ابھی پاور دے دوں تو یہ کچھ نہیں کرے گا، بس پڑا رہے گا۔ اب باری آتی ہے اس مشین میں روح پھونکنے کی، اسے زبان دینے کی۔ میرا مطلب ہے کہ اب ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر بذات خود کچھ نہیں جب تک اسے کوئی ہدایت نہ ملے، اور مضمون میں آرڈوینو IDE کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ IDE کیا چیز ہے؟ اسے آپ ایک ڈیجیٹل کینوس سمجھیں، یا ایک ایسا سافٹ ویئر جہاں طالب علم وہ ریسیپی ٹائپ کرتا ہے جس پر مشین نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ C++ زبان میں کوڈ لکھنا دراصل مشین سے براہ راست بات کرنے کا فن ہے۔ یعنی ہر لائن ایک حکم ہے۔ بالکل، ہر لائن ایک حکم ہے۔ وہ دماغ کو بتاتا ہے کہ بھائی پہلے تم سینسر سے آواز بھیجو، پھر ٹائمر آن کرو، اور جب آواز واپس آئے تو ٹائمر بند کر دو۔ ذرا رکیں، اس ٹائمر والی بات کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں کیونکہ یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ وہ طالب اصل میں کر کیا رہا ہے؟ وہ اس چھوٹے سے بورڈ کو فزکس کا ایک فارمولا سکھا رہا ہے نا؟ 100%۔ وہ جو کتاب والا خشک فارمولا ہے نا، فاصلہ برابر ہے رفتار ضرب وقت۔ ہاں، جو ہم نے اسکول میں رٹا لگایا تھا۔ وہی والا۔ طالب علم کوڈ میں لکھتا ہے کہ آواز کی رفتار کتنی ہے، اور پھر وہ وقت جو سینسر نے نوٹ کیا اسے کیلکولیٹ کرتا ہے۔ مائکرو کنٹرولر ملی سیکنڈز کے اندر یہ ساری کیلکولیشن کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ سامنے پڑی رکاوٹ کتنے سینٹی میٹر دور ہے۔ او واہ! اور اس کے بعد ایک اور کمال کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے جس سے پروسیسنگ کہتے ہیں۔ پروسیسنگ؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سافٹ ویئر اس سارے بورنگ ڈیٹا کو ایک شاندار گرافک میں بدل دیتا ہے۔ آپ نے فلموں میں وہ آبدوزوں کا ریڈار دیکھا ہوگا جہاں ایک ہری رنگ کی لائن گولائی میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہاں، اور کوئی چیز سامنے آئے تو لال رنگ کا ڈاٹ بن جاتا ہے۔ بالکل وہی۔ یہ سافٹ ویئر وہی گرافکس بناتا ہے۔ وہ لکیریں اور ڈاٹ صرف لکیریں نہیں ہیں، وہ طالب علم کی گھنٹوں کی محنت کا عکس ہیں۔ سچ بتاؤں تو یہ بات سن کر ہی مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مطلب میں بس اس لمحے کا تصور کر رہی ہوں جب ایک طالب علم نے کئی دن کی محنت کے بعد اپنا ہارڈ ویئر جوڑا، گھنٹوں لگا کر کوڈ لکھا، ایررز فکس کیے، ہاں، بار بار آنے والے ایررز کو ٹھیک کیا، اور پھر فائنلی وہ کمپیوٹر پر اپلوڈ کا بٹن دباتا ہے۔ چند سیکنڈز کی خاموشی ہوتی ہے، اور پھر اچانک وہ چھوٹی سی موٹر حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسکرین پر وہ ہری لائن گھومنے لگتی ہے۔ وہ پہلا لمحہ کسی جادو سے کم نہیں ہوتا۔ بالکل، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ مشین پہلی بار حرکت کرتی ہے تو کیا یہ وہی موڑ ہے جہاں طالب علم کے ذہن میں یہ سوال کہ مشین کیسے چلتی ہے اس میں بدل جاتا ہے کہ یہ کیوں چلتی ہے؟ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ یہی وہ شفٹ ہے جس کی پوری تعلیمی دنیا کو تلاش ہے۔ دیکھیں، جب ایک طالب علم صرف بلیک بورڈ سے کاپی کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف ہدایات پر عمل کر رہا ہے، وہ بس ایک روبوٹ کی طرح لکھ رہا ہے۔ ہاں، لیکن جب اس کی اپنی بنائی ہوئی مشین اس کے اپنے لکھے ہوئے کوڈ سے چل پڑتی ہے اور اسکرین پر ارد گرد کی چیزوں کو پکڑنے لگتی ہے تو اس کے اندر ایک زبردست خود اعتمادی آتی ہے۔ اسے اپنی تخلیق پر یقین آ جاتا ہے، اور یہیں سے ایک موجد یا انوینٹر جنم لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں کوڈ کی یہ لائن بدل دوں تو کیا موٹر کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی، یا کیا میں اس سے کسی اور پروجیکٹ میں لگا سکتا ہوں؟ بالکل۔ وہ چیزوں کو صرف استعمال نہیں کرتا، وہ ان کے پیچھے کی سائنس پر تحقیق شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اس چھوٹے سے کلاس روم کے پروجیکٹ سے تھوڑا باہر نکلیں اور اسے معاشرے کے بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو اس کے کیا وسیع تر اثرات ہیں؟
اس کا اثر اس گھومنے والی مشین سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت، یعنی پرابلم سالونگ ہے۔ جب آپ کوئی ہارڈ ویئر پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ پہلی بار میں کبھی نہیں چلتا۔ کبھی تار ڈھیلی ہوتی ہے، کبھی کوڈ میں کوئی غلطی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو طالب علم سیکھتا ہے کہ فرسٹریشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور مسئلے کی جڑ تک کیسے پہنچنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ پروجیکٹس عموماً اکیلے نہیں کیے جاتے، ٹیم ورک ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بچہ کوڈ لکھ رہا ہے، دوسرا وائرنگ کر رہا ہے، تو اس سے ٹیم ورک اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی وسیع تر تعلیمی اثر کے حوالے سے مضمون میں ایک بہت ہی زبردست کیس اسٹڈی دی گئی ہے، ویژن اکیڈمی کی۔ یہ مثال مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آئی۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کلاس روم کو روایتی رٹے سے نکال کر لیبارٹری کیسے بنایا جا سکتا ہے نا؟ ویژن اکیڈمی کی مثال اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ اس متھ کو توڑتی ہے کہ پریکٹیکل تعلیم کے لیے آپ کو کروڑوں روپے کے فنڈز چاہیے۔ بالکل، لوگ سمجھتے ہیں لیب کا مطلب مہنگا سامان۔ یہ ادارے ثابت کر رہے ہیں کہ کم وسائل میں بھی اعلیٰ تعلیم دینے کا ایک بہترین ماڈل ہے۔ آپ کو بڑی مشینیں نہیں چاہیے، آپ کو صرف ایک صحیح سوچ اور $10-15 کے سرکٹ چاہیے۔ صحیح، اور یہ صرف نصاب مکمل کرنے کی بات نہیں ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاس روم کو لیب میں تبدیل کرنا اور کتاب کو تجربے سے جوڑنا دراصل تعلیم کو رٹے کی بیماری سے نکال کر؟ بالکل، رٹا لگانا انسانی دماغ کو محدود کر دیتا ہے، لیکن عملی تجربہ آپ کو بصیرت دیتا ہے۔ بچہ سوال پوچھنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جواب کتاب کے آخر میں نہیں بلکہ سرکٹ کے اندر سے ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ یہ کوئی جادوئی چھڑی ہے اور ہر اسکول کو فوراً اسے اپنا لینا چاہیے۔ اصولی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ طریقہ کار اتنا ہی شاندار ہے تو پھر ہر جگہ اسے اپنایا کیوں نہیں جا رہا؟ خاص طور پر اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں، جہاں نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں اگر ہم نوجوانوں کو صرف نظریاتی علم یعنی تھیوری تک محدود رکھیں گے تو ہم انہیں مستقبل کی دوڑ میں بہت پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بالکل، دنیا تو بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے۔ جو بچہ آج یہ ریڈار بنا رہا ہے وہی کل آٹومیشن کے سسٹم بنائے گا۔ لیکن مضمون میں اس کے راستے میں کچھ چیلنجز بھی بتائے گئے ہیں۔ کون سے چیلنجز؟ بنیادی طور پر 3 ہیں۔ پہلا، وسائل کی کمی، دوسرا، اساتذہ کی تربیت کا فقدان، اور تیسرا، طلباء کی اپنی دلچسپی کی کمی۔ اچھا، میں یہاں تھوڑا سا پش بیک کروں گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ کی تربیت نہیں ہے یا وسائل کی کمی ہے تو کیا ہم محض بہانے نہیں تلاش کر رہے ہیں؟ وہ کیسے؟ مطلب مضمون خود کہتا ہے کہ اگر نیت مضبوط اور ویژن واضح ہو تو چھوٹے اقدامات بڑے نتائج دے سکتے ہیں، اور ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ کٹ تو بہت سستی ہے، تو وسائل کی کمی کا بہانہ کیسا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے۔ جب ہم وسائل کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ انتظامی رکاوٹیں اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اسکول انتظامیہ سوچتی ہے کہ اگر پروجیکٹس کروائے تو ہمارا سلیبس کیسے مکمل ہوگا، اور اساتذہ کی تربیت کا مسئلہ پیسوں سے زیادہ خوف کا مسئلہ ہے۔ یعنی وہ ڈرتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ان کی کم علمی نہ کھل جائے۔ بالکل۔ ایک استاد جسے خود کوڈنگ نہیں آتی وہ کلاس میں ہچکچاتا ہے، لیکن مصنف کا پیغام بھی یہی ہے کہ یہ چیلنجز ناقابل حل نہیں ہیں۔ یہ منی ریڈار سسٹم خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کم وسائل میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ محض ایک پروجیکٹ نہیں، ایک پیغام ہے کہ علم پڑھنے کا نہیں، کرنے کا نام ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری زبردست گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک چھوٹا سا آرڈوینو ریڈار سسٹم صرف مشینری کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کے اندر انجینئرنگ، صبر اور تحقیق کے بیج بونے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تفصیلی جائزہ سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل، سب کے لیے۔ کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی طرح اس تعلیمی نظام کا حصہ ہیں، چاہے طالب علم کے طور پر، والدین کے طور پر، یا محض اس دنیا کے شہری کے طور پر جو اب مکمل طور پر ٹیکنالوجی سے چل رہی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پریکٹیکل اپروچ ہی مستقبل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور پروگرام کا اختتام میں مضمون کے اس آخری جملے سے کروں گی کہ چھوٹے تجربات بڑے خوابوں کی بنیاد ہوتے ہیں، اور جو قوم بچوں کو تجربہ کرنا سکھا دے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ بہت خوبصورت بات ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک نیا سوچنے کا زاویہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک سادہ سے ریڈار پروجیکٹ سے بچوں میں اتنا گہرا تنقیدی اور تخلیقی شعور بیدار ہو سکتا ہے، تو ہمارے گھروں میں موجود روزمرہ استعمال کی وہ کون سی عام اشیاء یا خراب الیکٹرانکس ہو سکتے ہیں؟ جیسے پرانے ریڈیو یا کھلونے؟ ہاں، جنہیں اگر کھول کر ان کے پرزوں کو سمجھا جائے تو وہ ہماری اگلی نسل کے لیے ایک مکمل تعلیمی انقلاب کا نقطۂ آغاز بن سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔